سب نے مل کر کھانا شروع کیا، پر اتفاق سے خانم اور زاویار کی کرسی بھی آمنے سامنے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زاویار، یہ خانم ہیں، اس سال یونیورسٹی میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ راحیل صاحب نے زاویار کی توجہ خانم پر کرنی چاہی۔ جی، زاویار نے مختصر سا جواب دیا۔ بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ مبارکباد دو میری بیٹی کو۔ داجی نے زاویار کو تھوڑی ڈپٹ لگائی۔ جی داجی، کنگریچولیشن، زاویار نے ایسے بولا جیسے کریلا چبا لیا ہو، پر خانم کہاں کم تھی۔ ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھینکس ایسے بولی جیسے اسے پتہ نہیں کتنی بو آ رہی ہو۔ خانم کی اس حرکت پر تو زاویار کا بی پی ہائی ہو رہا تھا، پر داجی کی وجہ سے وہ چپ بیٹھ رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ داجی کے مہمان ہیں۔ بڑوں نے جو آپس میں بات کرنی تھی وہ تو انہوں نے کر ہی لی تھی، اس لیے کھانے کے بعد ہی وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ پروفیسر انصاری جب گھر واپس آئے تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ادھر راحیل صاحب اور انیسہ بیگم زاویار کے کمرے میں آئے۔ زاویار بیٹے، کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ جی بابا، بولیں۔ زاویار، وہ خانم کیسی لگی آپ کو؟ کیا مطلب کیسی لگی؟ اور اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ میاں جی نے پروفیسر صاحب سے بات کی تمہارے رشتے کے لیے۔ کیا؟ میرے رشتے کے لیے؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ وہ بھی زاویار نے تو خانم کے بارے میں سوچ کے ہی چھڑچھڑی لی تھی۔ دیکھو زاویار، تمہارے لیے یہ فیصلہ تمہارے داجی نے کیا ہے۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو تم ان سے خود بات کر لو، میں خود ہی داجی کے پاس جاتا ہوں۔ ماہ پارہ جب کمرے میں آئی تو پروفیسر صاحب کسی سوچ میں گم تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جی، میں۔ پروفیسر صاحب ماہ پارہ کے بلانے پر ایک دم سے اپنی سوچوں سے نکلے تھے۔ میں بس سوچ رہا ہوں ماہ پارہ کے طفیل صاحب نے جو سوچا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ مطلب زاویار اور خانم کا جوڑ صحیح ہے؟ سچ پوچھیں تو مجھے تو یہ رشتہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری خانم کے لیے۔ زاویار کافی اچھا لڑکا ہے اور انیسہ بیگم بھی بہت نرم مزاج ہیں۔ گھر والے تو سب ہی بہت اچھے ہیں، پر زاویار بہت سمجھدار اور سنجیدہ انسان ہے، اور ہماری خانم کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ جی، جانتی ہوں، اسی لیے کہا ہے کہ ہماری خانم کو کوئی زاویار جیسا سمجھدار ہی چاہیے تھا۔ ماہ پارہ، آپ سمجھ نہیں رہی، زاویار تنگ آ گیا تو بعد میں کوئی مسئلہ۔ ارے آپ فکر نہ کریں، ایسی تربیت نہیں ہے اس لڑکے کی۔ جو بھی ہو، مجھے تو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ ماہ پارہ تو اس رشتے کے لیے پوری طرح راضی تھی۔ اور ویسے بھی کچھ مہینوں بعد عارف بھی واپس آ رہا ہے۔ حدیقہ کی شادی تو ہم نے کرنی ہی ہے۔ اچھا ہے، خانم کی بھی ہو جائے گی۔ عارف ماہ پارہ کے بھائی کا بیٹا ہے، جس کے ساتھ حدیقہ کا رشتہ کئی سال پہلے طے ہو چکا تھا۔ چلیں، اللہ بہتر کرے، میں نماز پڑھ لوں، تب تک آپ میرے لیے چائے کا کپ بنا دیں۔ جی۔ داجی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو تسبیح کر رہا ہوں، تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے کیا؟ داجی، میں تسبیح کی بات نہیں کر رہا،
آپ کیسے اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر سکتے ہیں؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا؟ نہیں داجی، آپ کر سکتے ہیں، پر اس لڑکی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیا ہے اس لڑکی کو؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ داجی، بات خاندان کی نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ کیسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ دن پہلے روڈ کے سینٹر میں بیٹھ کر پہلے تو مجھے میٹنگ سے دیر کروائی۔ جب میں نے اسے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا تو میرے عجیب و غریب نام رکھنے لگی۔ ہاں تو تم نے بھی تو اسے لوہے کی دکان کہا تھا نا؟ داجی ہنستے ہوئے کہا، مطلب آپ کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے شیر کو شیرنی ہی سنبھال سکتی ہے۔ پر داجی، پرور کچھ نہیں، زاویار، اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور نہیں تو تم اب بھی اپنے تایا کی طرح اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ میں نے ایک بار پہلے بھی صبر کیا تھا، میں پھر کر لوں گا۔ داجی نے سخت ہو کے اپنا فیصلہ سنایا تو زاویار بھی چپ ہو گیا۔ زاویار کمرے سے نکلنے لگا تو داجی نے سخت آواز میں کہا، اگر انکار کرنا ہو تو ٹائم سے بتا دینا مجھے، تاکہ میں صبح انہیں بتا دوں۔ دوسرے دن ناشتے کے ٹیبل پر زاویار کو چپ چاپ ناشتہ کرتے دیکھا تو داجی سمجھ گئے کہ ان کی باتوں نے کام کر دیا ہے۔ زاویار جانے لگا تو داجی ایک دم سے بولے، بتایا نہیں تم نے زاویار؟ جیسے آپ کی مرضی داجی، کہہ کر زاویار چلا گیا۔ داجی نے زاویار کے جاتے ہی پروفیسر انصاری کو کال کی۔ کیسے ہیں انصاری صاحب آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک۔ وہ میں نے کہنا تھا کہ ہم سب کو خانم بیٹی بہت پسند ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جی سر، ہماری طرف سے بھی ہاں ہی ہے۔ واہ کیا بات ہے، کل آپ سب ہماری طرف آ جائیں تو مل کر تاریخ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی جی پروفیسر صاحب، ہم کل ضرور آئیں گے۔ یہ پروفیسر صاحب کس کی تاریخ طے کر رہے ہیں؟ خانم نے حدیقہ کو کوہنی مارتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے میری تو ہو چکی، اب تمہاری ہی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ خانم کے دماغ کی ایک دم بتی جلی۔ کہیں جو میں سوچ رہی ہوں، جی بالکل ویسا ہی ہے، ویسے کافی ہینڈسم ہے زاویار، اف زاوی، حدیقہ نے خانم کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ امی، خانم نے ایک دم سے مہ پارا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اوہو خانم، اتنی بار سمجھایا ہے کہ دروازہ آرام سے کھولا کرو۔ امی، یہ ابا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے میرا رشتہ، وہ بھی اس مسٹر کچرے سے۔ خانم، خدا کا خوف کرو، پہلے تم اپنے باپ کا نام لیتی تھی اور اب اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا گندا نام دے رہی ہو۔ آپ خدا کا خوف کریں امی، میری شادی اس مسٹر کچرے سے کروا رہی ہیں، میری تو زندگی ہی کچرا ہو جائے گی۔ امی پلیز ایسا نہ کریں۔ خانم، اپنے یہ ڈرامے اگر دکھانے ہیں نا تو جا کے اپنے باپ کو دکھاؤ، سمجھی؟ خانم بیچاری اب پروفیسر صاحب سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے زاویار سے بات کرنے کا سوچا۔ دوسرے دن داجی، راحیل صاحب اور انیسہ بیگم
پروفیسر انصاری کے گھر آئے۔ کھانے وغیرہ کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ شادی کی تاریخ 1 مہینہ 10 دن بعد کی رکھی گئی، جب عارف بھی واپس آ رہا تھا، یعنی دونوں کی شادی ایک ساتھ رکھی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت گزر گیا اور آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ حدیقہ اور ہانم دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں نے لال رنگ کا ایک جیسا لہنگا پہنا تھا۔ میک اپ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دونوں آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھی۔ عارف نے حدیقہ کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ عارف کی آہ سن کر زاویار نے بھی عارف کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا، جہاں ہانم اور حدیقہ دونوں اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ ہانم کو دیکھ کر زاویار کے دل نے بھی ایک بیٹ مس کی تھی، پر دوسرے ہی پل زاویار نے خود پر کنٹرول کیا تھا اور اپنی نظروں کو ہانم سے ہٹا کر دوسری طرف کیا تھا۔ پروفیسر انصاری اور ماہپارہ تو بہت اداس تھے، کیونکہ آج ان کی دونوں بیٹیاں شادی کر کے رخصت ہو رہی تھی۔ آصف صاحب، جو کہ ماہپارہ کے بھائی ہیں، ماہپارہ کو تسلی دینے لگے کہ ان کی دونوں بیٹیاں بہت خوش رہیں گی، اور حدیقہ تو جو آپ کہیں گی آپ کے پاس آ جایا کرے گی۔ پورا فنکشن بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوا۔ پورے فنکشن میں ہانم نے ایک نظر بھی زاویار پر نہیں ڈالی تھی، اور نہ ہی زاویار نے دوسری نظر ہانم پر ڈالی تھی۔ دونوں اپنے ماں باپ سے مل کر اپنے اپنے دلہا کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ ہانم اور زاویار کی گاڑی عباسی ولا آ کر جیسے ہی رکی، پورا آسمان پٹاخوں کی روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ ہانم گاڑی سے اتری تو ہانم کے ہر قدم پر گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھی۔ پورا عباسی ولا لائٹوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ انیسہ بیگم نے بہت پیار سے ہانم کا ویلکم کیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زاویار نے اپنے کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی، پر داجی پر نظر پڑتے ہی واپس بیٹھ گیا۔ ہانم طفیل صاحب کے سارے خاندان کو بہت پسند آئی تھی، اور سارے خاندان کی عورتیں مل کر چھوٹی چھوٹی رسمیں کرنے میں مصروف تھیں۔ پر جیسے ہی زاویار نے دیکھا داجی نہیں ہیں، کام کا بہانہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ ساری عورتوں نے مل کر کافی دیر تو ہانم کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، پھر اسے زاویار کے خوبصورت کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، پر ہانم کا تو دم گھٹ رہا تھا۔ سب کے جاتے ہی ہانم نے اٹھ کے کمرے کی کھڑکی کھولی اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لیا۔ شکر ہے یہ رسمیں ختم ہوئی، میں تو مر جانے لگی تھی چپ بیٹھ بیٹھ کے۔ ویسے مسٹر کچرے کا کمرہ تو ٹھیک ہی ہے، کاش جتنا یہ کمرہ صاف ہے اتنا ہی اس کا دماغ بھی صاف ہوتا۔ پہلے تو ہانم ایسے ہی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی، پر پھر نہا کر سو گئی۔ زاویار رات کو 1 بجے واپس آیا تو گھر میں سب سو چکے تھے۔ زاویار سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو ہانم کو اپنے پورے بیڈ پر بچھے دیکھ کر چڑ گیا۔ کیا مصیبت ہے، میں کہاں سوؤں گا اب؟ وہ بیڈ کے پاس آیا اور ہانم کو اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ او ہیلو، ہیلو، او لوہے کی دکان، اٹھو یہاں سے، پاگل اٹھو یہاں سے۔ زاویار نے ہانم کو ہلانے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے امی، سونے دو نا۔ ہانم بڑبڑائی اور پھر چادر اوڑھ کر سو گئی۔
ٹھیک ہے، آج تو تم سو جاؤ، کل دیکھوں گا تم کیسے سوتی ہو میرے بیڈ پر۔ زاویار خانم کے منہ پر تکیہ پھینکتے ہوئے بولا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ زاویار فریش ہو کر واش روم سے نکلا، کچھ دیر تو اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، پھر صوفے پر ہی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گیسٹ روم میں بھی نہیں جا سکتا، وہاں تو پہلے ہی گیسٹ ہیں۔ میرے بیڈ پر یہ سو رہی ہے، آفت کہیں کی۔ زاویار نے خانم کو دیکھتے ہوئے چڑ کر بولا۔ زاویار کی آنکھ لگی ہی تھی کہ انیسہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زاوی خانم اٹھ جاؤ بیٹا، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ زاویار آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور خانم کو دیکھا جو ابھی بھی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے یہ آفت خود کیسے آرام سے سو رہی ہے؟ زاویار اپنی نیند پوری نہ ہونے پر افسوس کرتا واش روم گیا اور فریش ہو کر تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہا تھا کہ حمیرہ بی نے دروازہ بجایا۔ زاویار میاں اٹھ جائیں۔ جی حمیرہ بی بولیں۔ زاویار میاں، داجی نے کہا ہے سب انتظار کر رہے ہیں، بہو کو لے کر نیچے آ جائیں۔ آپ کا مطلب ہے اسے؟ زاویار نے سوئی ہوئی خانم کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بہو تو سو رہی ہیں، زاویار میاں اٹھائیں نا بہو رانی کو، ابھی انہوں نے تیار بھی ہونا ہے۔ کیا ہے نا حمیرہ بی، میں نے تو کوشش کر لی ہے، اب آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ زاویار ہاتھ باندھ کر ایک سائیڈ کھڑا ہو گیا اور حمیرہ بی خانم کو اٹھانے لگی۔ بہو اٹھیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ حمیرہ بی نے پیار سے خانم کے چہرے کو تھپ تھپایا، پر خانم اپنی عادت سے مجبور ٹس سے مس تک نہ ہوئی۔ ہائے ہائے زاویار میاں، بہو رانی کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کچھ نہیں ہوا حمیرہ بی، اسے اٹھانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ زاویار نے پاس پڑا پانی کا جگ خانم پر الٹا دیا۔ خانم چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی، پر جب سمجھ آئی تو چیختے ہوئے بولی، یہ کیا حرکت ہے مسٹر کچرا؟ خانم کچھ اور بولتی کہ سامنے کھڑی حمیرہ بی پر نظر پڑی تو چپ ہو گئی۔ بہو رانی، سب ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جی آپ جائیں، ہم آتے ہیں۔ کر دیا نا آپ نے کچرے والا کام؟ کچرا کچرا ہی بکھیر سکتا ہے، سارا بیڈ گندا کر دیا۔ زاویار کچھ کہتا کہ اس سے پہلے خانم واش روم میں بند ہوئی تھی۔ زاویار کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ وہ باہر آئے تو وہ بھی اسے سنا کر اپنا حساب پورا کرے، پر جب خانم نہا کے باہر آئی تو لائٹ پنک فراک اور گیلے بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں اس کی گردن پر گر رہی تھیں۔ زاویار اسے کچھ بولنا تو دور، شاید سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ ہٹو یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے۔ خانم کی آواز پر زاویار ہوش میں آیا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ زاویار جلدی میں کیا بول گیا اسے خود نہیں پتہ چلا۔ داجی نے کہا ہے ایک ساتھ نیچے آنا ہے، اس لیے میں رکا تھا یہاں، زاویار نے کہہ کر منہ دوسری سائیڈ کر لیا۔ خانم نے تیاری کے نام پر صرف بال بنائے تھے، ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ چلیں، میرے بغیر تو آپ کے پاؤں دکھ رہے تھے نا؟ اوہ، داجی نے ایک ساتھ آنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ نیچے بہت سارے مہمان بھی ہیں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ جانے کا۔ پتہ ہے مجھے۔ کیا پتہ ہے؟ بتاؤ۔
وہ دونوں لڑتے لڑتے نیچے آ رہے تھے اور سب کو لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنا خوش ہیں جو اتنے پیار سے باتیں کرتے نیچے آ رہے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انیسہ بیگم تو خانم کے صدقے واری جا رہی تھی۔ انیسہ بیگم نے خانم اور زاویار کا صدقہ اتارا تو دونوں کھانے کی ٹیبل کی طرف چلے گئے، جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ خانم نے داجی اور باقی سب کو سلام کیا تو سب نے خانم کو بہت پیار سے جواب دیا۔ کتنی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی۔ زاویار نے خانم کو اچھی لڑکیوں کی طرح تمیز سے بات کرتے دیکھا تو دل میں ہی کہنے لگا۔ دونوں نے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے ناشتہ کیا۔ اوکے داجی، اللہ حافظ، زاویار کہہ کر جانے ہی لگا کہ داجی نے روکا۔ کہاں جا رہے ہو زاویار؟ داجی آفس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ لو بھئی زاوی، یہ کیا بات ہوئی؟ آج تمہارا ولیمہ ہے اور تم آفس جا رہے ہو؟ امی ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ پر بہو کو پارلر کون چھوڑے گا اگر تم چلے جاؤ گے؟ امی، بابا، آپ یا ڈرائیور کوئی بھی لے جائے پر میرا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے زاویار، تم جاؤ، پر حال میں ٹائم سے پہنچ جانا۔ جی۔ زاویار مختصر جواب دیتا چلا گیا۔ خانم لائٹ گرے کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو میکسی بہت خوبصورت تھی، آخر وہ عباسی ولا کی بہو تھی، پر خانم کا میک اپ بھی بہت خوبصورت ہوا تھا۔ زاویار جیسے ہی ہال میں پہنچا تو آتے ہی اس کی نظر خانم پر پڑی، جو آج اسے کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ زاویار کو آج خانم سے نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ اف گاڈ، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اتنا کیوں دیکھ رہا ہوں میں اس آفت کو؟ خانم کی پوری فیملی کے ساتھ عارف اور حدیقہ بھی شامل ہوئے تھے، کیونکہ ان کا ولیمہ 2 دن بعد کا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو پروفیسر انصاری خانم کو ساتھ لے گئے۔ رسم کے مطابق اگلے دن خانم کو عباسی ولا واپس آنا تھا۔ خانم نے اپنے گھر آتے ہی سکون کی سانس لی تھی۔ وہاں زاویار بھی بہت خوش تھا کیونکہ آج اس سے بھی سونے کے لیے اس کا بیڈ مل گیا تھا۔ اگلے دن داجی نے زبردستی زاویار کو خانم کو لینے کے لیے بھیجا، جبکہ زاویار ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے تو زاویار نے بہت سے بہانے لگائے، پر داجی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اسے خانم کو لینے جانا ہی پڑا۔ ادھر خانم پورے گھر کو سر پر اٹھا کے بیٹھی تھی کہ اس کو عباسی ولا نہیں جانا۔ پروفیسر انصاری نے بہت پیار سے خانم کو سمجھایا تو خانم جانے کے لیے مان گئی۔ زاویار نے آ کر گھر کا دروازہ بجایا تو اتفاق سے دروازہ خانم نے ہی کھولا۔ جیسے ہی اس نے زاویار کو دیکھا، کہا، امی کچن میں کچرا ہے تو دے دیں، ایک ہی جگہ جمع کر دوں۔ اپنی بکواس بند رکھو، اگر داجی نہ کہتے تو میں تمہیں کبھی لینے نہ آتا، زاویار بھی چڑ کر بولا تھا۔ ارے زاویار بیٹا، آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ ماہ پارا نے زاویار کو اندر بلایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹے، بیٹھو۔ خانم جاؤ اپنے ابا کو بلاؤ۔ بیٹے، خانم گھر میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے۔ زاویار جو خانم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ماہ پارا نے جلد ہی سے اپنی بیٹی کی صفائی دی تھی۔ جی بیٹے آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے چائے وغیرہ۔ نہیں نہیں آنٹی، کچھ بھی نہیں۔ ارے زاویار بیٹے، پہلی بار آئے ہو، چائے تو پی کے جاؤ۔ جی انکل، اگلی بار
پی کر جاؤں گا۔ چلو بیٹے، جیسے آپ کی مرضی۔ ماہ پارہ جائیں خانم کو کہیں تیار ہو جائے۔ جی کہتی ہوں۔ خانم جو دن کے 3 بجے تک نائٹ سوٹ میں گھوم رہی تھی، اس نے واپس جانے کے لیے بلو فراک پہنی تھی جو اس پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ واپسی پر خانم اور زاویار پورے راستے لڑتے ہوئے گئے۔ میں تو چلو داجی کی وجہ سے مجبور تھا، تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے انکار نہیں کیا؟ میں نے 100 دفعہ کہا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنی، پر میری کسی نے سنی ہی نہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ بالکل صحیح لگتا ہے، تم سچ میں پاگل ہی ہو۔ جی، اور اب میں آپ کو پاگل کرنے آئی ہوں، اس لیے ڈریں مجھ سے۔ خانم کو گھر چھوڑ کر زاویار خود آفس چلا گیا۔ خانم نے انیسہ بیگم اور داجی سے بہت باتیں کی، پھر کھانا کھا کر سو گئی۔ زاویار بیچارہ آج بھی لیٹ آیا، آ کر خود ہی کھانا گرم کیا اور کھا کر جب اپنے کمرے میں آیا تو خانم آج بھی اس کے پورے بیڈ پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ او گاڈ، یہ تو سچ میں میری زندگی میں آفت بن کر آئی ہے۔ زاویار نے اپنا تکیہ اٹھایا اور گیسٹ روم میں چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب وہ خانم کو نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرے دن زاویار کی فلائٹ تھی۔ اسے میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا تھا، پر جانے سے پہلے زاویار نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ خانم 2 ہی دنوں میں سب گھر والوں کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ اس بار تو انیسہ بیگم کو ذرا بھی دکھ نہیں تھا کہ زاویار آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، کیونکہ وہ خانم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ خانم کی بچوں جیسی حرکتیں اور باتیں انیسہ بیگم اور داجی کو بہت پسند تھی۔ اس دفعہ تو داجی نے بھی جلدی آنے کا نہیں کہا تھا۔ زاویار جاتے جاتے داجی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زاویار کو لگا تھا کہ کچھ زیادہ باہر رہے گا تو خانم خود ہی اس بات کو وجہ بنا کر گھر سے چلی جائے گی، پر خانم تو بہت خوش تھی۔ زاویار کو نیوزی لینڈ آئے آج 10 دن ہو گئے تھے، جس میں اسے 1-2 دفعہ ہی راحیل صاحب اور انیسہ بیگم نے کال کی تھی، وہ بھی صرف حال چال کے لیے۔ واپس آنے کو کسی نے بھی نہیں کہا تھا۔ حیرت ہے داجی آپ کیسے اتنا بدل سکتے ہیں؟ زاویار کو بار بار اپنے گھر والوں پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ سب اس لوہے کی دکان کی وجہ سے ہوا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، بس ایک بار مجھے آنے تو دو۔ زاویار سوچتے ہی سوچتے فون اٹھاتا ہے اور فوراً اپنی فلائٹ بک کروا دیتا ہے۔ بہو، زاویار سے بات نہیں ہوئی؟ نہیں میاں جی، آج تو نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے میاں جی، آپ خود کیوں نہیں اس سے بات کر رہے؟ اس لیے بہو تاکہ وہ جلد ہی واپس آ جائے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اس سے بات نہیں کروں گا تو وہ جلد ہی آ جائے گا۔ آج اس نے تمہیں کال نہیں کی نا؟ نہیں میاں جی۔ بہو آج اس کی پسند کا کھانا بنوا دینا شام کو، داجی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی میاں جی، بنوا دیتی ہوں۔ رات کو 1 بجے زاویار گھر آیا تو بھوک سے برا حال تھا۔ وہ آتے ہی کچن میں گیا تو اسے حیرت ہوئی کہ آج فریج میں سارا کھانا اس کی پسند کا ہے۔ اس نے فریش ہو کر سب سے پہلے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں گیا تو ہمیشہ کی طرح خانم آج بھی اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ زاویار کافی دیر کھڑا ہو کر
حانم کو دیکھتا رہا، پر دیکھتے ہی دیکھتے حانم نے سائیڈ لی تو اس کے نائٹ سوٹ کا بٹن کھلا ہونے کی وجہ سے زاویار کی نظریں اس کی دھڑکنوں پر پڑی۔ زاویار کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔